اس کے والد نے کہا جی میری شادی فلاں ہوئی، فلاں ڈیٹ کو یہ پیدا ہوئی، لیکن ڈاکٹر نے اور سائنس نے ثابت کیا کہ وہ اس کی عمر 16 اور 17 کے درمیان۔ پھر اس نے کہہ دیا جی میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، اس کی ماں بھی موجود تھی، اس کا باپ بھی تھا، دونوں سے ملنے سے اس نے انکار کر دیا۔ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس انٹرٹین بھی ہو جائے۔ 164 کے بیان کے بعد کیس کی کیا ویلیو ہوتی ہے اغوا کے حوالے؟ 164 کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو اغوا والا پرچہ ہے وہ ویسے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے آج پھر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر وکلا ہیں، اس کی اب قانونی حیثیت کیا ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ عزیز اللہ خان صاحب ہیں، میرے ساتھ محمد سمیع اللہ خان صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہیں، میرے ساتھ رائے سجاد حسین کھل صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں عزیز اللہ خان صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے۔ عزیز اللہ خان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں کچھ نہیں ہوگا، جو لڑکی کہے گی وہی ہوگا، تو وہی ہوا۔ آپ کو قبل اس ٹائم کیسے پتا تھا؟ میاں صاحب، اس میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کچھ 37 سال کچھ مہینے پولیس میں جاب کی، اور ایسے کئی کیسز آئے جو میری لائف میں بطور اے ایس اے سے لے کے ڈی ایس پی تک ایسے کیسز میں نے دیکھے ہوئے تھے۔ اور پہلی بات جو میں نے کی، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، اپنی مسز کو بھی میں نے بات کی کہ جی جب اس کے والد نے کہا کہ جی وہ 2 تھیلے لے کے گئی تھی، اور ایک تھیلا جو ہے وہ مل گیا جس میں وہ تھا گھر کا کاڑ کباڑ تھا، وہ تو اس نے رکھ دیا، دوسرا تھیلا غائب تھا۔ اب یہ تفتیشی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ 2 تھیلے بیگ یا جو بھی ہے اس نے شاپر اپنے لے کے گئی، اور دوسرے میں اس کا سامان تھا۔ تو میں نے کہا یہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے، تو وہ میری بات سچ ثابت ہوئی۔ پھر میں نے بات کی تھی سندھ ہائی کورٹ کی کہ سندھ ہائی کورٹ کا وہ نہیں بنتا۔ سندھ ہائی کورٹ ایک طریقے سے اسے طلب کر سکتی ہے کہ ایک تو جی جیسے وہ گئے ایکویشمنٹ میں گئے، ایف آئی آر کی ایکویشمنٹ کے لیے گئے، اور پھر دوسرا انہوں نے 491 کی ایک ریٹ کی۔ اب پرچہ آلریڈی درج تھا وہاں، اس کے باوجود سندھ ہائی کورٹ نے طلب کیا۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ لڑکی اگر مائنر ہوئی تو ان کے لیے بہت پریشان، ظہیر وغیرہ فیملی کے لیے پریشان کن بات ہوگی، لیکن اگر لڑکی بالغ ہے، ثابت ہو جاتی ہے میڈیکل سے، یہ بات بھی میں نے ایک پروگرام میں کی تھی، میڈیکل کی بات ہوئی تھی کہ ریڈیالوجسٹ جو ہیں وہ دانتوں سے اور ہڈیوں سے کرتے ہیں کہ جی اس بندے کی ایج کتنی ہے، اسٹرینتھ دیکھی جاتی ہے، جو بونز کی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو وہی ہوا جی کہ حالانکہ اس کے والد نے کہا جی میری شادی فلاں ہوئی، فلاں ڈیٹ کو یہ پیدا ہوئی، لیکن ڈاکٹر نے اور سائنس نے ثابت کیا کہ وہ اس کی عمر 16 اور 17 کے درمیان۔ اب کیونکہ 16 اور 17 کے درمیان ایج ثابت ہو گئی، اور لڑکی نے جا کے کورٹ میں خود کہہ دیا پیش ہو کے، پہلے تو وہ پیش نہیں ہو رہی تھی، پھر اس نے کہہ دیا کہ جی میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، اس کی ماں بھی موجود تھی، اس کا باپ بھی تھا، دونوں سے ملنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اب بعد میں اس کی ماں جو مرضی کہتی رہے کہ جی وہ پولیس والے تھے، وہ پڑھا رہے تھے، وہ جی فلاں تھے، اور وہ اس کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ تو یہ ساری بعد کی باتیں، قانون جو کہتا ہے، قانون میں یہی ہے جو سندھ ہائی کورٹ نے کیا ہے، اور بالکل صحیح کیا ہے۔ اچھا عزیز اللہ خان صاحب، آپ پولیس آفیسر بھی رہے ہیں، سب سے پہلے انہیں پولیس نے پکڑا تو بات ہو رہی تھی گینگ ہے۔ اگر گینگ والی کوئی بات ہوتی تو جہاں پہ پولیس نے ان کو پکڑا تھا وہیں نہ کلیئر ہو جاتا، اور وہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی اور وہیں پہ پولیس ایکٹیو ہو جاتی اگر گینگ والی بات سامنے آتی۔ سب میں عرض کروں، پولیس والے جتنے بھی برے ہو جائیں، میں ایسی باتوں میں پولیس والے کبھی ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ اگر یہ گینگ ہوتا اور ثابت ہو جاتا کہ بچی کو، تو آپ حیران ہوتے کہ ان تمام افسران نے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی، بڑی بڑی خبریں لگنی تھیں، اور ان کو سب کے جی فلاں گینگ گرفتار۔ وہ آپ کو پتہ ہے پھر گینگ کیسے بناتے ہیں؟ ایسے معاملات میں پوری فیملی کو اٹھا لیا جاتا، پوری فیملی کو اٹھا لیا جاتا، اور کیسے آئی؟ اب بچی خود کہہ رہی ہے جی میں نے رینٹ پہ گاڑی لی، میں وہاں سے 22,000 دے کے میں وہاں سے روانہ ہوئی، اور وہ آ کے اس نے یہاں پہنچ گئی ہے۔ اب 3 گیمز کا نام لیا ہے، پب جی سے ان کا سٹارٹ ہوا، اور 2 گیمیں جو آپ کے انٹرویو میں فہیم بتا رہا تھا جی فلاں گیمز، ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان گیمز کے ذریعے افیئر کیسے چلتا ہے۔ تو یہ آپ نے ان سے پوچھنا تھا کہ کیسے افیئر چلتا ہے۔ وہ گیم سے ہماری بات ہوئی تھی، وہ گیم سے اس طرح کہ وہاں پہ چیٹ بھی ہو جاتی ہے، اچھا، تو چیٹنگ سے وہ پھر ہوتا نا۔ جی ناظرین، اب ہم محمد سمیع اللہ خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ ان کو جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟
سپریم کورٹ میں کیا ہوگا؟ دراصل یہ کیس جو پہلے سب سے رجسٹرڈ ہوا ہے وہ سندھ میں ہوا ہے، کراچی میں، اور جو ہیبیس کی 491 سیکشن کرمنل پروسیجر کی وہ ہوئی ہے پٹیشن، وہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی ہے۔ یہاں پر جو ظہیر کے والدہ یا ان لوگوں نے کی ہے، وہ انہوں نے یہ 22 AB کی 199 کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ ہمیں ہراساں نہ کیا جائے۔ اب جب وہ بچی پیش ہو گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں اور پنجاب لاہور کی کورٹس میں بھی پیش ہو گئی ہے، اور یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے میڈیکلی کہ وہ 16-17 سال کی عمر کی ہے، اور قانون اور آئین بھی 16-17 سال کی بچی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ شادی بھی کر سکتی ہے، اور آئین کی آرٹیکل 9، 14، 15 اور 35 یہ اس کو مکمل اس کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ اب عدالتیں بھی چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہ آئین سے مبرہ یا آئین سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو جب آئین اس بچی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ رہے، اپنی مرضی کی شادی کرے، اپنا گھر بسائے، اپنی مرضی اور آزادی سے پاکستان کے کسی حصے میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہے، تو عدالتیں کیسے اس کو آئین سے ہٹ کر فیصلے کر سکتی ہیں اور کیسے اس کو کسی ایک خاص یا مخصوص جگہ پر کی پابند کر سکتی ہیں یا اس کے والدین کے پاس بھیج سکتی ہیں؟ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس انٹرٹین بھی ہو جائے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اور جو کیس رجسٹرڈ ہوئے اس کے مطابق یہ کیس اب ٹرائل کورٹ کا ہے۔ اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا دیکھا کہ ایسا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہو؟ وہ لاپتہ افراد کے کیسز کا ہوتا ہے، لیکن یہ بچی ریکور ہو گئی ہے، اس نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ اب ایک بچی ریکور ہو گئی ہے، اپنے خامند کے ساتھ رہ رہی ہے، اپنے گھر میں رہ رہی ہے، تو سپریم کورٹ کو تو اس میں کوئی وہ نہیں بنتی کہ وہ اس میں مداخلت کرے اور خامند سے بچی لے کے اور اس کے والدین کو بھیج دے۔ ایسا کوئی بھی کیس آج تک نہیں ہوا ہے۔ اب ہم رائے سجاد کھل صاحب سے کچھ جانتے ہیں۔ رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ 164 کے جو بیانات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، شرعی بھی اور قانونی بھی؟ اس کے بعد نکاح والی جو بات ہے، جائز ہوتا ہے نہیں جائز ہوتا، یہ بھی بتائیے گا۔ آپ لوئر کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، کیا سچویشن؟ جی بہت شکریہ میاں آصف صاحب۔ جو 164 کی سٹیٹمنٹ ہے جی، اس میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ جو مجسٹریٹ ہے فرسٹ کلاس یا سیکنڈ کلاس، وہ صرف پولیس آفیسر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے گورنمنٹ امپاور کرتی ہے فرسٹ کلاس یا سیکنڈ کلاس، تو کسی کی بھی سٹیٹمنٹ، اس کی دو ہوتی ہیں جی، ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک کنفیشن ہوتا ہے۔ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں جب اس کے پاس جاتا ہے کوئی بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ FIR ہونا لازمی ہے، یا وہ وعدہ ماہ گواہ بنے گا تب اس کی ہوگی سٹیٹمنٹ ریکارڈ، یا پھر اس کے خلاف FIR ہوگی تو تب جا کے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی یا کنفیشن ریکارڈ کروائے گا۔ تو اس میں کیونکہ 2000 کیس میں FIR اغوا کی درج تھی، اس نے جا کے اپنی آزاد مرضی سے جا کے سٹیٹمنٹ دی، کیونکہ اس کے لیے صورت ہوتی ہے کہ ایک تو جب کمرے میں سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ والنٹیرلی اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گی، اور کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ کمرے میں اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ تو جو بات ہے ڈرانے دھمکانے والی، وہ اس کا کوئی بھی جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی آزاد مرضی سے سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے اپنی آزاد مرضی سے ظہیر کے ساتھ شادی کی ہے اور اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ رہ، مجھے کسی بھی نے بھی پریشرائز نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات رہے گی نکاح کی، تو وہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ جب بالغ ہو گئے تو آپ کی مرضی، آپ اپنی مرضی کا لائف پارٹنر جو وہ چوز کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ 164 کے بیان میں جو جج صاحب ہوتے ہیں وہ یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بالغ نظر آ رہی ہے نہیں؟ جی بالکل، دیکھتے ہیں، ساری چیزیں ڈٹرمن کرتے ہیں۔ تو جب انہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹری پروف بھی مانگتے ہیں جب ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ تو جب ان کا ڈاؤٹ کلیئر ہوتا ہے، کیونکہ کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ہے، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے جو اپ ٹو سپریم کورٹ، روز کا کام، اور اسے اپ ٹو سپریم کورٹ کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کو فورس کیا جائے اور وہ 164 کا بیان دینے جائے اور وہاں پہ جج صاحب کو پتہ نہ چلے کہ اس کو پریشر میں بیان دلایا جائے؟ جی بالکل، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو بیان دینے جاتا ہے اس کی باڈی لینگویج جب پریشر میں ہوگی تو اس کی اور ہوگی، جب وہ نیوٹرل ہوگا، آزاد ہوگا تو اس کی کنڈیشن اور ہوگی۔ کیونکہ آپ نے پہلے بات کی کہ جج صاحبان کا ڈیلی کا کام ہے، تو انہیں ہو جاتا ہے جی کہ یہ کس صورتحال میں ہے، تو اس لیے وہ اگر نہیں ہے تو وہ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ میں نہیں ریکارڈ کر سکتا۔ مرضی کی شادی میں 164 کے بیان کے بعد
کیس کی کیا ویلیو ہوتی ہے اغوا کے حوالے سے؟ 164 کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو اغوا والا پرچہ ہے وہ ویسے ہی خارج ہو جاتا ہے جی، کیونکہ اس نے اپنی ذات مرضی سے کیا. کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے سامنے آ کے بیان دے رہی ہے کہ میں نے اپنی ذات مرضی سے کی، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو اس لیے جو اس کی شادی ہے مرضی کی وہ بالکل سیکیور ہے، اسے کوئی بھی پاکستانی جو لا ہے وہ کوئی بھی نہیں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. سمیع اللہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 164 کا جو بیان ہوا ہے لوئر کورٹ میں، اس کی اہمیت ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی کوئی ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک کورٹ میں بیان ہوتا ہے، پولیس آفیسر کے آگے یا کسی اور کے آگے نہیں ہوتا، اور وہ کورٹ کے آگے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. عزیز اللہ خان صاحب اب آپ سے جانتے ہیں، لوئر کورٹ کا فیصلہ آ گیا، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی بچی کو اغوا کیا ہے، بچی ایک گینگ کے پاس ہے، بچی اپنا بیان چینج کرنا چاہتی ہے، بچی وہاں پہ پریشر میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں کبھی پریشر میں بھی فیصلے ہوتے ہیں؟ نہیں، پریشر میں اس ٹائپ کے فیصلے تو کبھی نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جی کہ اتنا یہ کیس ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، اور بڑے یوٹیوبر درجنوں کئی 100 یوٹیوبر جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ اپنی جو صحافت ہے، زرد صحافت جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ وہ ڈیفرنٹ قسم کی خبریں لگا رہے ہیں کہ اس کی ماں کی طرف سے ہوتا ہے. پچھلے دنوں پتہ چلا کہ جو اس کی والدہ نے کہا جی کہ ہمارے نام پہ پیسے بھی لوگ وصول کر رہے ہیں، کوئی ایک چندہ کہ جی پیسے نہیں ہیں اور کیس لڑنے کے لیے، تو اس نے اس سے ڈینائی کیا. اب بات یہ ہے کہ عدالتیں اس طرح نہیں کرتیں. 164 کے بیان ہو گئے، ان کی پوری اہمیت ہے، اور وہ 164 کے بیان سندھ میں بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا تفتیشی. اب دیکھیں یہ جائنٹ وینچر تھا ان کا، سندھ پولیس کا اور پنجاب پولیس کا. CIA والوں کو انوالو کیا گیا لاہور کو، کیونکہ جب IG کو بلایا گیا سندھ میں، آپ کو یاد ہوگا ہائی کورٹ میں، اور پھر IG صاحب کو انہوں نے ٹائم دیا کہ نہیں تو IG صاحب آپ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جب پولیس پہ اور سینئر افسر پہ اس طرح کا پریشر ہوتا ہے تو وہ پھر یہاں آئے پولیس والے، اور انہوں نے بڑی محنت کی اور چشتیاں سے ریکور کر لیا. جب یہ اس ٹائپ کا ایشو بنتا ہے، اب لڑکی ریکور ہو گئی. ریکور ہونے کے بعد وہ لڑکی پولیس کی کسٹڈی میں تھی. اس وقت بھی پولیس اس سے پوچھ سکتی تھی. اگر اس لڑکے نے زبردستی رکھا ہوتا لڑکی بیان دیتی. پھر وہ اسے لے کے بائی ایئر گئے یا جیسے بھی گئے، کراچی لے گئے. کراچی پھر اسے کورٹ میں پیش کیا گیا. کورٹ کے بعد جج صاحب نے اسے شیلٹر ہوم میں بھیج دیا کہ جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا لڑکی کے عمر کا تعین نہیں ہوگا، لڑکی شیلٹر ہوم میں رہے گی. اور شیلٹر ہوم میں رہنے کے بعد پھر اسے پیش کیا گیا، پھر اس کا تعین ہوا ایج کا. اب اس کو بھی وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہاں بھی یعنی پورا پاکستان غلط ہو گیا، پھر ڈاکٹرز بھی غلط ہو گئے اور عدالتیں بھی غلط ہو گئیں. اب صحیح رہ گئے تو I'm sorry to say کہ جی وہ والدین رہ گئے جن کا فرض تھا کہ اپنی اولاد پہ چیک رکھتے، جن کا فرض تھا وہ اپنی اولاد کو دیکھتے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا ایک پروگرام میں کہ اگر کسی کی بھی بیٹی گھر میں ایک سیل فون لے کے آتی ہے اور آئی فون لے کے آتی ہے تو اس سے ماں پوچھے، باپ پوچھے کہ بیٹا یہ کس کا فون ہے، تو وہ کہتی ہے جی سہیلی نے دیا ہے. تو اگر سہیلی نے دی ہے، کون سی سہیلی ہے؟ نئے کپڑے آ رہے ہیں، گفٹ آ رہے ہیں، پرفیومز آ رہے ہیں، تو پوچھنا تو ماں باپ کا بنتا ہے نا. اس میں نہیں بھی آیا ہوگا تو ماں کو چیک ضرور رکھنا چاہیے. میں یہ بھی ہمیشہ کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اپنے بچوں کے بیگز دیکھا کریں. مان لیا اس نے غلط کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں پھر قانون کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر قانون کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. آپ مورد الزام ٹھہرائیں اپنی پرورش کو، اپنے اس معاشرے کو جس کی وجہ سے ہوا. آپ قانون کو غلط کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں نے غلط کہہ دیا، جج نے جناب ہماری سنی نہیں، ہم چیختے رہے. وہ بیٹی آ گئی اور اس کے بعد اس نے کہا جی ماں میں تو آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں، لیکن جب ہم نے کہا جی جج، اب ہائی کورٹ کا جج فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا کہ جی دوبارہ اسے لے کے پھر پیش کریں کہ جی آپ بیٹی مان گئی ہے، جی آپ پیش ایک دفعہ پیش ہو چکی تھی. اور میرے خیال میں جج صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان کو ملاقات کا موقع دیا. جب لڑکی کہہ رہی تھی میں نے نہیں ملنا، باوجود، اور وہ بھی غلط ہے کہ اگر مغویہ یا کوئی بھی لڑکی مغوی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے اس سے نہیں ملنا، تو اسے نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف. کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے
کہ بالغ مرد بالغ عورت آزاد ہے۔ محمد سمیع اللہ خان صاحب، آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ عدالتی فیصلے ہو گئے، اس کے بعد یہ کہنا کہ دعا زہرا کا موقف نہ لیا جائے، دعا زہرا کا موقف جنہوں نے لیا ہے ان کو ہم لیگل نوٹس کریں گے، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا زہرا سے انٹرویو کرنا کوئی غیر قانونی بات ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا قانون اور آئین ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اظہار رائے، کسی کی بھی اظہار رائے پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور آپ دعا زہرا کا خاص طور پر جس کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں دعا زہرا کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی مرضی کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے، وہ چاہے کسی بھی اینکر کو کرے، کسی بھی وی لاگ کو کرے، کسی بھی ٹی وی کسی بھی چینل کو وہ کرے، نہ ہی اینکرز پر، نہ وی لاگز پر، اور نہ ہی دعا زہرا پر قانوناً اور آئین کی روح سے کوئی ایسی پابندی ہے کہ وہ انٹرویو نہ کرے، اور نہ ہی اس طرح کے انٹرویوز اور اس طرح کی اظہار رائے پر کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی کورٹ آف لا اس پر کوئی ایکشن لے سکتی ہے۔ شیلا رضا صاحبہ وہاں کی منسٹر بھی ہیں اور بڑی ان ہیں، ان کی آپ دیکھیں کہ 15 سال ہو گئے ہیں، پی پی کی حکومت ہے اور بڑی اچھی خاتون ہیں، اپنی این جی او بھی چلاتی ہیں، وہ مسلسل ساتھ رہی ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں چیف منسٹر انوالو تھے، اور یہ بھی ہو گیا تھا کہ کیونکہ وفاق میں اور ان سب کی ایک ہی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں بھی پی پی ہے، وہاں بھی ہے، اور اتنے اثر کے باوجود دیکھیں کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کے پیش کیا گیا، تو میرے خیال میں کہیں بھی کوئی لیکونہ نہیں خالی چھوڑا گیا۔ اگر اس کو ہم دیکھیں اس لحاظ سے کہ جی خام شک کا اظہار کرنا، تو اس پریس کانفرنس میں جہاں وہ کہہ رہا تھا کہ جی میری بیٹی سے ملاقات نہیں ہوئی، شیلا رضا صاحبہ بھی موجود تھیں، اب پولیس بھی ان کی، باقی سب کچھ ان کا، تو میں حیران ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ساری باتیں ہوں۔ بیٹی چلی گئی، بیٹی نے اپنی مرضی کر لی، غلط ہے، صحیح ہے، والدین کو کمپرومائز کرنا چاہیے، اپنی بیٹی کو مزید تباہی سے بچائیں، اس کی زندگی کو مزید بربادی سے بچائیں۔ اگر بچی نے ناسمجھی میں غلط ڈیسیژن کر لیا تو سمجھداری کا یہی تقاضا ہے، اس کو جذباتی لوگ تو بھڑکاتے ہیں، لوگ تو اس کو خامخواہ اشتعال دے رہے ہیں، کوئی مذہبی اشتعال دے رہا ہے، کوئی صوبائی لاسانیت میں جا رہا ہے، کوئی سندھ اور پنجاب کی بات کر رہا ہے، تو ان سے بچیں، اپنے گھر کو دیکھیں۔ سمیع اللہ خان صاحب، اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، ابھی خان صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ صلح والی بات اور کہ اس کے خامن سے جو ہے وہ صلح کر لیں۔ جو میرے تجربہ ہے، خان صاحب کا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ پولیس کا خاص طور پر اس میں تجربہ ہے، کہ اکثر، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ 99.9% بچیاں جب صلح کر کے واپس گئی ہیں یا ٹریس ہو گئی ہیں یا کورٹس میں بھی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے، تاکہ اس کے خامند کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بچوں تک کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے اندر برداشت کا وہ مادہ نہیں ہے۔ اگر والدین فراغ دلی کا مظاہرہ کریں، ہمارا معاشرہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرے، تو پھر تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جب تک معاشرہ ہمارا غیرت کے نام پر یہ کام کرتا رہے گا، کوئی بھی بچی جو صلح بھی کر لے اس کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ عزیز اللہ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، آپ کی سمیع اللہ خان صاحب، آپ کا شکریہ۔ رائے سجاد حسین کھل صاحب، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، ہم نے قانونی پہلو جاننے کی کوشش کی، آپ نے بھی سن لیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد آصف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔